حیدرآباد کے پرانے شہر علاقے کے فلکنما پولیس اسٹیشن حدود سے لاپتہ ہونے والی 3 نابالغ بہنوں کی کہانی خوشگوار انجام تک پہنچ گئی۔ موبائل فون کا زیادہ استعمال کرنے پر ماں کی معمولی سرزنش سے ناراض ہو کر تینوں لڑکیاں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ والدہ کی شکایت پر فلکنما پولیس نے مقدمہ درج کر کے بڑے پیمانے پر تلاشی شروع کی۔ آخرکار پیر کے روز پولیس نے تینوں بہنوں کا سراغ آندھرا پردیش کے ایلور شہر میں لگایا۔ پولیس نے انہیں بحفاظت حیدرآباد واپس لانے کے انتظامات شروع کر دیے۔ صرف موبائل فون کے استعمال پر معمولی ڈانٹ کے بعد بچوں کا گھر چھوڑ دینا شہر میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ جواہر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک نوجوان کو پاکستانی کہنے کے معاملے میں تازہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے اور عوامی برہمی کے بعد پولیس نے متعلقہ شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا، جبکہ آج ملزم نے اپنے رویے پر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ تاہم پولیس کی جانب سے درج مقدمہ برقرار ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع جے شنکر بھوپالپلی کے گنپورم منڈل کے چیلپور علاقے میں پیر کے روز ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ ضلع ٹرانسپورٹ آفیسر وینکنا محکمہ ٹرانسپورٹ کے دفتر کے سامنے گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے تھے کہ اسی دوران کوئلے سے لدی ایک لوری نے بے قابو ہو کر ان کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں وینکنا شدید زخمی ہو گئے اور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے حادثے پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ وینکنا کی موت پر ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے شدید رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے متوفی کے ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دوران ڈیوٹی جان کا ضائع انتہائی افسوسناک ہے۔ ریاستی وزیر نے یقین دہانی کروائی کہ حکومت متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی رہے گی اور ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ حیدرآباد کی عدالت میں پیر کو سندھیا تھیٹر بھگدڑ کیس کی سماعت ہوئی، تاہم فلم اداکار الو ارجن ذاتی طور پر عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ان کے وکیل نے عدالت میں درخواست داخل کرتے ہوئے ذاتی حاضری سے استثناء اور آئندہ سماعتوں میں ورچوئل طریقے سے شرکت کی اجازت طلب کی۔ عدالت نے معاملے کی سماعت 6 جولائی تک ملتوی کر دی۔ کیس میں شامل دیگر تمام ملزمان عدالت میں حاضر ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق الو ارجن، جو اس وقت مقدمے میں ملزم نمبر 11 ہے، اس وقت ممبئی میں فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہے۔ یہ مقدمہ 4 دسمبر سال 2024 کو حیدرآباد کے سندھیا تھیٹر میں فلم پشپا 2 کے پریمیئر کے دوران پیش آنے والی بھگدڑ سے متعلق ہے۔ بڑی تعداد میں مداح اداکار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے، جس کے دوران بھگدڑ مچ گئی۔ اس حادثے میں 39 سالہ خاتون ریوتی کی موت ہو گئی تھی، جبکہ ان کا 8 سالہ بیٹا شدید زخمی ہو گیا تھا۔ حیدرآباد کے سنتوش نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک مزدور کو مبینہ طور پر اس کے دوست ہی نے قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت راجو کے طور پر ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق راجو اور اس کے دوست ناگراجو کے درمیان کسی بات پر تنازع پیدا ہو گیا، جس کے بعد ناگراجو نے مبینہ طور پر ایک وزنی پتھر سے حملہ کر کے راجو کو ہلاک کر دیا۔ یہ واردات راجنا توٹا علاقے میں اتوار کی رات دیر گئے پیش آئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سنتوش نگر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مرداخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس حکام کے مطابق قتل کی اصل وجہ ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار پنکج ترپاٹھی کے بھائی پر قاتلانہ حملے کا واقعہ پیش آیا۔ ریاست بہار کے ضلع گوپال گنج میں زمین کے تنازع کے دوران پنکج ترپاٹھی کے بڑے بھائی وجیندر تیواری پر مخالفین نے مہلک ہتھیاروں سے بے رحمانہ حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق بیلسند موضع میں وجیندر ناتھ تیواری کا مقامی افراد کے ساتھ زمین کے معاملے پر کافی عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ اسی سلسلے میں رات کے وقت چند افراد نے منصوبہ بند طریقے سے ان پر اچانک لاٹھیوں اور تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ شدید حملے کے باعث ان کا بہت زیادہ خون بہہ گیا اور وہ موقع پر ہی گر پڑے۔ شدید زخمی وجیندر ناتھ تیواری کو ارکان خاندان نے فوری طور پر مقامی ماڈل صدر اسپتال منتقل کیا۔ وہاں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی حالت نہایت نازک ہے۔ بہتر علاج کے لیے انہیں فوری طور پر پٹنہ کے خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج جاری ہے۔ اس معاملے میں شکایت کی بنیاد پر پولیس نے حملے میں ملوث ایک ملزم کی شناخت کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے بودھن منڈل کے حدود میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا، جس میں برقی شاک لگنے سے میاں بیوی ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ
ओटपल्ली गांव में उस वक्त पेश आया जब दोनों मियां बीवी घर में धुले हुए कपड़े सुखा रहे थे। कपड़े सुखाने वाले तार में हादसाती तौर पर बरकी रूह दौड़ गई। ज्योति और संजीवा इस खतरे से बेखबर थे और जैसे ही उन्होंने तार को छुआ, शदीद इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची। बादिदा दोनों को नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले काकीनाडा के पठापुरा मंडल के चित्रादा गांव में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाकये में फ्रिज से पानी लाने में मामूली ताखीर पर एक बेटे ने अपनी मां पर बेईमाना हमला कर दिया, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी खातून इलाज के दौरान दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक ईबीसी कॉलोनी की रहने वाली 45 साला पेंटा नागमनी ने 9 जून को अपने बेटे राजा बाबू को दोपहर का खाना पेश किया था। खाना खाने के दौरान राजा बाबू ने फ्रिज से पानी लाने को कहा। पानी लाने में चंद लम्हों की ताखीर पर वो तैश में आ गया और चीखते हुए फ्रिज की तरफ बढ़ा। इस दौरान दरवाजे से टकराकर खुद भी जख्मी हो गया। गुस्से से बेकाबू होकर राजा बाबू ने पानी लेकर आने वाली मां का सर पूजा घर में रखी लकड़ी की चौकी से जोरदार दे मारा, जिससे वो शदीद जख्मी होकर खून में लथपथ जमीन पर गिर पड़ी। इसी दौरान घर पहुंचने वाले शोहर त्रिमूर थोलो और दीगर रिश्तेदारों ने नागमनी को फौरी तौर पर काकीनाडा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो कई दिनों से जेर इलाज थी। ताहम इतवार की सुबह वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मुंबई से नई दिल्ली रवाना हुए, जहां वो 2 दिन क़ियाम करेंगे। तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, खासतौर पर हैदराबाद मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए मरकज से नुमाइंदगी की जाएगी। रायदुर्ग की अराजी मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जारी तनाज़े पर वज़ीर आला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मरकजी वज़रा से नुमाइंदगी का मंसूबा रखते हैं। रेवंत रेड्डी ने मुंबई में शरद पवार की नवासी और रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले की दुख्तर रेवती की शादी में शिरकत की। वहां से नई दिल्ली रवाना हो गए। वज़ीर आला के करीबी ज़राए ने बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रायदुर्ग की अराजी के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन से नुमाइंदगी करेंगे। रायदुर्ग अराजी मामले में एसबीआई की हाईकोर्ट से रुजू होने के बाद सरकारी सतह पर एसबीआई के मामलात मुतासिर होने का इम्कान है। इसी दौरान वज़ीर आला ने मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी को मकतूब रवाना करके हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 2 और दीगर जेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी में ताउन की ख्वाहिश की है। वज़ीर आला ने कहा कि वो 22 और 23 जून को नई दिल्ली में दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने किशन रेड्डी से ख्वाहिश की है कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए वज़ीर अश्विनी वैष्णो से मुलाकात का एहतमाम करें। रेवंत रेड्डी हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 2 की मंजूरी के अलावा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मंजूरा कर्ज की इजराई की नुमाइंदगी करेंगे।